یہ دو آیات بینات۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے بارے میں ارشاد فرمایا، رسالت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور منکرین توحید کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا نزع کا وقت آئے گا تو ان کی حالت کیا ہوگی اور فرشتے ان سے کیا گفتگو کریں گے، وہ ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ آج یہاں جو آیات جن کا آغاز کیا ہے، یہ کافی آگے تک یہ آیات جائیں گی۔ یہ تقریباً 95 سے لے کے 104 تک 104 تک یہ جتنی بھی آیات ہیں، یہ اللہ کی قدرت پر دال ہیں، دلالت کرنے والی ہیں، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ موازنہ کرنا مقصود ہے کہ بدبختو، جن مردیوں کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کو تم اپنی مقدر کا مالک سمجھتے ہو، جن پر تمہارا تکیہ اور بھروسہ ہے، ان کی کیا اوقات ہے، اور جو رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک، رب ذوالجلال ہے، اس کی قدرت کا تھوڑا اندازہ لگائیں کہ اس کی قدرت کیا ہے۔ یہ موازنہ ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ وہ ہے جو دانے اور گٹلی کو چیرتا ہے۔ حب کہتے ہیں دانے کو، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبہ، دانے کی طرح، انبتت 7 سنابل، اس دانے سے 7 بالیں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر بال پہ اللہ 100 دانے لگاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ اس میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ تو ایک دانہ گندم کا آپ زمین میں بوتے ہیں، بڑی سخت زمین ہوتی ہے، لیکن وہ دانہ زمین میں جاتا ہے، اس دانے سے کونپل نکلتی ہے، پودا بنتا ہے، پھر بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور اس ایک دانے کے بدلے اللہ کئی خوشے لگاتا ہے اس گندم کے پودے پہ، جس ایک خوشے میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے رب تو وہ ہے کہ جب تم ایک دانہ زمین میں دفن کر دیتے ہو، اس کے اوپر مٹی پھیر دیتے ہو، من انبتا ہو، کس نے اسے باہر نکالا؟ کیا تمہاری ٹیکنالوجی اس دانے کو کونپل میں بدل سکتی ہے؟ اس پہ پھل لگا سکتی ہے؟ تو ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے جو ایک دانے کو بڑا کرتا ہے، اس سے تنا بھی بنتا ہے، اس میں خوشے بھی لگتے ہیں، پھر دانے بھی لگتے ہیں، اور سینکڑوں دانوں کے ساتھ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ والنوا، اور گٹلی، کھجور کی گٹلی دیکھی ہوگی آپ نے، آم کی گٹلی بھی دیکھی ہوگی، کتنی سخت ہیں، لیکن انہی کو جب زمین میں رکھ دیا جاتا ہے، گاڑ دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، تو دیکھیں اس کو پھاڑ کے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے جو ہے کھجور کا درخت، اور پھر سینکڑوں نہیں ہزاریں کھجوریں اس کے متبادل کے طور پر اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ چیلنج ہے ان مشرکین کے لیے کہ جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، جن کے سامنے تم سر بسجود ہوتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، جن سے تم اپنی مرادیں مانگتے ہو، جن کے سامنے تم منتیں مانگتے ہو، بتاؤ ان میں سے کوئی ایک یہ کام کر سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے کہ جو دانے اور گٹلی سے پودے اور پھل تمہیں عطا فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یخرج الحی من المیت، اللہ وہ ہے جو مردہ سے زندے کو پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں، انڈے کو دیکھ لیں، مردہ ہے ایک طرح کا، اور اس سے اللہ چوزہ پیدا فرماتا ہے۔ گٹلی بظاہر، دانہ بظاہر مردہ ہے، کتنا ہرا بھرا، اللہ تعالیٰ اس سے تنا اور پودا پیدا فرما دیتا ہے، اور اس پہ پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہے، یخرج الحی من المیت، زندہ سے مردے کو، مخرج المیت من الحی، اور مردے سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے۔ اب ایک تو یہ مثال ہے کہ جاندار سے بے جان، مرغی سے انڈا، اور بے جان سے جاندار، جیسے انڈے سے مرغی کا پیدا ہونا۔ ایک یہ ہے کہ گٹلی سے پودے کا، اور اسی پودے پہ پھل لگتا ہے، اور اس میں وہ گٹلی پہ موجود ہو جاتی ہے۔ اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ایک مراد یہ ہے، چنگے لوگاں دے گھراں وچ برے، اور بریاں دے گھر وچ نیک۔ یخرج الحی من المیت، برے لوگوں کے گھروں میں اللہ نیک لوگ پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے فرعون سے بڑا برا کوئی ہے یا تھا؟
اس کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا، اور نیکوں کے گھر میں برے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اور ان کے گھر میں انہی کا بیٹا جو نافرمان، فرعون جیسا بدبخت کوئی نہیں، اور اس کی زوجہ محترمہ حضرت آسیہ جیسی نیک کوئی نہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے محلوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقوں میں، باپ بڑا نیک ہوتا ہے، اولاد بدبخت پیدا ہو جاتی ہے جو باپ کے نام کو بھی تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ تو برا ہوتا ہے لیکن بیٹا اللہ تعالیٰ عالم پیدا فرما دیتا ہے، اس کے گھر میں نیک پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ رب ہے، جب چاہے جس کی مقدر کو بدل دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا ذالکم اللہ، اللہ وہ ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اے مشرکو، اے اللہ کے نافرمانو، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تو ان پہ مکھی بیٹھ جائے نا، اس مکھی کو اٹھانے کی، اپنے ناک سے مکھی اڑانے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ اگر تم انہیں پکارو گے لا یسمعون، یہ سن نہیں سکتے، اور مدد چاہو گے لا ینصرون، یہ مدد نہیں کر سکتے۔ تو جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ مدد کر سکتے ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں، تو تم سے بڑا نالائق کوئی ہے جو ان کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے؟ ارے اللہ، جھکنا اگر ہے تم نے تو اس رب کی بارگاہ میں جھکو جو فالق الحب والنوا ہے، جو گٹلی اور دانے سے پودے اور پھل کو پیدا فرماتا ہے، وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، جو زندوں سے مردوں کو پیدا فرماتا ہے، وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور جو مردوں سے زندوں کو پیدا فرماتا ہے وہ اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اے انسان تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے دروں پہ کیوں خوار ہو رہا ہے، کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ تو رب سے مانگ، وہ رب تجھے عطا فرمائے گا، مدد مانگ مدد کرے گا، رزق مانگ رزق عطا فرمائے گا، ہدایت مانگ تجھے اللہ ہدایت عطا فرمائے گا، مانگ تجھ سے ہی اس رب سے، ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے فالق الاصباح، اندھیرے سے صبح کا نور پیدا فرماتا ہے۔ ساری دنیا مل جائے، کیا سورج کو طلوع کر سکتی ہے؟ پوری سائنس، پوری ٹیکنالوجی مل جائے، کیا صبح کا نور کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ اگر کہیں کہ ہم نے جو ہے 4 بجے کے بجائے آج کل 3 بجے صبح کرنی ہے، سارے سائنسدان مل جائیں، ساری ٹیکنالوجی لے آئیں، سب کچھ کریں، کیا اندھیرا ختم کر سکتے ہیں؟ صبح ہو سکتی ہے، سورج آ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے فالق الاصباح، میں رب ہوں جو سورج نکالتا ہوں کس سے؟ من الظلمات، اندھیرے سے۔ رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور اس اندھیرے سے میں صبح کی روشنی کی کرن اور نور کو لے آتا ہوں، اللہ تو وہ ہے۔ اے مشرک بتا، تیرا بت کوئی ایک یا سارے مل کر اندھیرے سے صبح کی روشنی کو لا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، هو اللہ، وہ اللہ ہی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا ہے۔ اب غور فرمائیں، اگر یہ رات ختم ہو جائے، کیا انسان سٹریس اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہو جائے گا؟ ہر وقت روشنی ہی روشنی رہے، اندھیرا ہو ہی نہ، تو انسان سکون نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ دیکھ لیں، سائنس بھی کہتی ہے پورا دن سوئے رہیں، آپ کی باڈی کو وہ ریلیکسیشن نہیں مل سکتی جو رات کے 3-4 گھنٹے آرام کرنے سے آپ کو مل سکتا ہے سکون۔ تو اللہ فرماتا ہے جعل اللیل سکنا، رات کو تمہارے لیے سکون کیا بنایا ہوا ہے، باعث سکون اور راحت بنائی ہوئی ہے۔ اب کتنے وہ نالائق لوگ ہیں جو 4 بجے تک تو جاگتے رہتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، یعنی جو سونے کا وقت ہے وہ جاگ کے گزارا، اور جب جاگنے کا وقت آیا، علامہ اقبال نے غالباً کہا تھا نا کہ وہ سجدے میں، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، یہ اس طرح کا تھا کہ سجدے میں پڑ گئے جب وقت قیام آیا، کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سجدے میں پڑ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، سکون کے لیے رات کو بنایا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اللہ وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے۔
سورج سے آپ کا شمسی کیلنڈر ہے اور چاند سے آپ کا قمری کیلنڈر ہے. جو سن عیسوی ٹائپ چل رہا ہے یہ شمسی ہوا نا, اور جو قمری ہے چاند کے حساب سے, اسلامی کیلنڈر جس کو کہتے ہیں, یہ کس کے حساب سے ہے؟ چاند کے حساب سے. تو والشمس والقمر, سورج اور چاند کو بنایا حسبانا, حساب لگانے کے لیے. انہی کی وجہ سے تمہارے دن جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں, پھر ہفتے بنتے ہیں, پھر مہینے بنتے ہیں, پھر سال بنتے ہیں, پھر خزاں آتی ہے. انہی کی وجہ سے بہار ہے, برسات ہے, گرمی ہے, سردی ہے. یہ سارا نظام کس کی وجہ سے ہے؟ سورج اور چاند کی وجہ سے. لیکن غور فرمائیں, کبھی کسی کو پتہ چلا کہ سورج یہ 22 جون تک دن بڑے ہوتے ہیں اور 22 کے بعد کیا ہے, دن گھٹنا شروع کر دیتے ہیں اور رات بڑا ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر 22 دسمبر کو راتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کون ہے جو ان کو بدلتا ہے؟ سورج اور چاند ہیں, لیکن ان کا مدار ایسا رب نے مقرر فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج اپنے لائن میں, اپنے ڈومین میں, اپنے مدار میں, چاند اپنے مدار میں, دن اور رات اپنے مدار میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. کوئی کسی دوسری کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتا. هو اللہ, وہ اللہ ہے جس نے یہ نظام کائنات جو ہے وہ تمہیں عطا فرمایا ہوا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, تم کہاں بھٹک رہے ہو اس رب کو چھوڑ کے. یہ تو دو سے جو ہے سیاروں کا ذکر فرمایا, سورج اور چاند کا. تو آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کتنی گلیکسیز ہیں. یہ تو دو کا تذکرہ ہے, یہاں تو اربوں کے حساب سے گلیکسیز موجود ہیں, اور ان کے سیارے اور سیارے جو ہے یہ سارا اگر غور کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سبحان اللہ رب العالمین, پاک ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا بنانے اور پالنے والا ہے. آگے ارشاد فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ تمہارے اس رب کا فیصلہ ہے, مقرر کردہ نظام ہے اس رب کا جو العزیز ہے, زبردست ہے, غالب ہے, اور العلیم ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اسی رب نے